ایک کامیاب زندگی کیا ہے بیسیکلی، اور اس زندگی میں مطمئن ہونا، راضی ہونا، خوش ہونا کتنا ضروری ہے؟ کامیابی ایک کانسیپٹ ہے. ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ جیت گئے، پرائم منسٹر بن گئے، مال آ گیا، چیزیں آ گئیں، نام ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اور ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، فقد فاز، بس یہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے جو زندگی جو اسے ملی ہے اس پہ مطمئن ہے، اس پہ راضی ہے. یعنی جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا وہ اللہ جانے دے بندہ جانے. اس کو یہ بالکل کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ راضی ہونے کی بہت بڑی وجہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام، میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ جو دین آسان پروگرام ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس، جو ایسے اسباق، ایسے لیسنز، ایسی باتیں جو ہم بھول بیٹھے ہیں، جن کو یاد رکھنا خیر والی زندگی کے لیے، ایک پرسکون زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے، اور دینداری والی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے. دین آسان کا مطلب ہی ہے کہ دین کا میسج قرآن، حدیث، تاریخ اسلام سب پڑھ کے دیکھیے، بڑا سمپل، سادہ، عام بندے کے لیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے مشکل بنایا گیا. تو اس پروگرام کے ذریعے ہم ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کانسیپٹس کو ہم تاریخ اسلام سے اٹھا کے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یہ سارے کانسیپٹس تو بڑے ہی سمپل تھے، ان کو کس نے مشکل بنا دیا، اور زندگی کو آسان بنانا کتنا آسان تھا. وہ دین جس میں دن میں 5 بار حی علی الفلاح کی آواز مساجد سے آتی ہے، اور کبھی آپ اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیے تو حیران کن بات سامنے آئے گی کہ حی علی الفلاح کا مطلب ہے کم ٹورڈ سکسیس، کامیابی کی طرف آؤ. آج دنیا میں کامیابی کی واٹس اپ لاکھوں کتابیں ہیں، وہ ساری آپ کو دل کرتا ہے چولہے میں پھینک دی جائیں. جو 1400 سال سے مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کم ٹورڈ سکسیس، کم ٹورڈ فلاح اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے. تو یہ ہمارا بنیادی میسیج ہے. بٹ صاحب، میں آج کے موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو دونوں حوالوں سے، مذہب، سائیکالوجی اور ایک پوری اس کی تاریخ ہے. ایک ایسا سوال جو دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بہت دفعہ اٹھایا گیا، انسانوں نے بڑی دفعہ سوچا کہ ایک کامیاب زندگی کیا ہے بیسیکلی، اور اس زندگی میں مطمئن ہونا، راضی ہونا، خوش ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ایک جملہ جو آپ کا میرا آف کیمرہ کہیں ڈسکس ہو رہا تھا، جس کی بنیاد پہ ہم نے پروگرام کو ڈیزائن کر لیا، وہ یہ جملہ تھا کہ لوگ زندگی کو ٹھیک کرتے کرتے خراب کر رہے ہیں. بڑی دنیا آپ کو ایسی نظر آئے گی، اچھی خاصی چنگی بلی لنگری ہوندی، لیکن اچانک ان کو ایک خیال آتا ہے اور وہ اس کے بعد ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کو خراب کرنا، بیٹھے بٹھائے ایک خیال آنا، اور اس کے بعد یعنی اس زندگی کو بالکل پرفیکٹ کرنے کی کوشش. اچھا، ہر کوئی زندگی کو جنت بنانا چاہتا ہے، حالانکہ جنت بعد میں ملنی، اس میں سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو زندگی ملی ہے اس میں کچھ چیز ٹھیک ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کچھ پہ راضی ہونا ہے، کچھ پہ زور لگانا ہے. یہ آج کا سارا ہمارا موضوع جس پہ بات چیت کریں گے. میں بٹ صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پہ روشنی ڈالیے، پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. شاہ جی، یہ آپ نے جو بات رکھی ہے سامنے کہ بھی اس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس میں 2-3 پہلو جو ہیں، جب وہ سامنے آ جائیں گے نا تو پھر ہمارا بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہوگا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے اور اللہ کا علم بھی لامحدود ہے. تو محدود جو ہوتا ہے وہ لامحدود میں تو سما سکتا ہے، لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا. ہمارے پاس ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اب جب جس چیز کا پتہ نہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہے. اچھا، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ہاتھ پڑ جاتا کہ صحیح، کبھی کبھی ہاتھ پڑ گیا صحیح تو وہ کہتے ہیں جی فلاں، اس کی مثال، وہ مثال نہیں ہوتی. مثال وہ ہوتی ہے جو اکثریت کی. ہمیں پہلے سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم دیا ہی نہیں، تمہارے پاس علم تھوڑا ہے، تم جانتے نہیں، زیادہ جانتے نہیں. اب جب تھوڑے علم کے ساتھ
زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر خرابی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کامیابی ایک کانسیپٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مسجد میں آواز لگتی ہے کہ حی علی الفلاح، اس سے پہلے کیا آواز لگتی ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ. اور ساتھ ہی آواز لگتی ہے کہ نماز کی طرف جو تم آ رہے ہو تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یار میں کم چنگا بھلا کم کار چھوڑ کے جو میں کر رہا ہوں یہ کر کے تو میں جاؤں گا، میرا وقت ضائع ہوگا، اتنا وقت میں اس میں لگا دوں گا. تو اس کے ساتھ سے جوڑا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا تمہارا وقت ضائع ہوگا، ایسا نہیں ہے. حی علی الفلاح یہ کامیابی کا راستہ ہے. یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہونا، تمہارا ٹائم نہیں لگنا، تمہاری کامیابی اس میں ہے. اب مثال کے طور پہ اب اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں اگر اور اپنے محدود علم سے سمجھیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک کہ میں کیا کامیابی ہے اس میں، نماز میں کیا لگ رہا ہے اس میں. اور میں آسان کر کے بات کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ صدقہ مال بڑھاتا ہے اور سود مال گھٹاتا ہے. اب اگر اس کو اپنے علم سے سمجھنا شروع کریں گے نا تو ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے، اس نے 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر دیا. اب میں کسی عقل مند سے پوچھوں گا بھائی جی کتنے رہ گئے باقی؟ وہ کہتے ہیں 90 باقی رہ گئے. اب ایک دوسرے آدمی کے پاس 100 روپے ہے، اس نے 100 روپے کسی کو سود پہ دے دیا، اس نے مہینے بعد 110 واپس کر دیا. اب عقل سے اگر سوچنے کی کوشش کریں گے تو کس کے بڑھ گئے کس کے کم ہو گئے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ سود والے کے بڑھ گئے. اب یہ کہہ رہے 90 والے کے بڑھ گئے ہیں، 110 والے کے کم ہو گئے ہیں. اب اگر اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو پاگل ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک تو 10 کو کم کہہ رہے ہیں، 90 کو زیادہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیکن جو اپنی عقل سمجھ کو پیچھے رکھ کے اللہ کی عقل اور اللہ کی سمجھ سے اور اللہ کے نبی کی سمجھ سے دیکھے گا وہ کہ نہیں 90 والے کے بڑے ہیں، مجھے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، کیونکہ میری بات میری محدود ہے، اللہ کی عقل محدود نہیں ہے. اب یہ کامیابی کیا چیز ہے؟ ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ جیت گئے، پرائم منسٹر بن گئے، مال آ گیا، چیزیں آ گئیں، نام ہو گیا، کامیاب ہو گیا. ہم اس کو کامیابی، اور ساری دنیا کے انسان اس کو بالکل کامیابی سمجھیں گے. اور ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کسے ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اب قرآن نے ایک آیت یہ پیش کی کہ جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا فقد فاز، بس یہ کامیاب ہے. اچھا اب یہ تو آخرت کی بات ہے. اب ساتھ ہی ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ تو اب تسی آخرت کی گلاں کر رہے ہو، ایتھے کی ہے ایتھے دی کا. اگر ہمارا سوال ہوتا کہ یہاں دسو، یہاں بتائیے جی. تو ساتھ اللہ نے آیت جوڑی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور رہی دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. ہو صحیح جی، ہے ہی دھوکا. اب دھوکا کیا چیز ہوتی ہے شاہ صاحب؟ دھوکا بہت سارے لوگوں نے، جانش فرعون نے بھی اس کی اور لوگوں نے کی. دھوکا اصل میں کہتے ہیں اس کو جو بعد میں کھلتا ہے. ٹھیک جی. پہلے نہیں کھلتا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت اس کی تعریف آپ نے بتائی کہ کھلتا بعد میں. پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یہ تو دھوکا تھا. کیونکہ اگر دھوکا پہلے کھل جائے تو پھر کوئی دھوکا کھائے نا. دھوکے کا پتہ ہی بعد میں چلتا ہے. جیسے وہ ڈبل شاہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب تسی 1 کروڑ روپے دیں، اس کو 2 کروڑ روپے بن جائے گا. وہ ایک دم کہتے ہیں اگلے مہینے جناب آپ کو 10 لاکھ روپے مل گیا، وہی 10 لاکھ آ گیا. پھر اگلے مہینے 20 لاکھ مل گیا، وہ 30 لاکھ ہو گیا. وہ کہتا ہے جو بھی سب کچھ سارا کچھ لا دے. صحیح. جب وہ لگا دیتے تھے پتہ چلتا ہے یہ اچانک وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کہ یہ تو دھوکا تھا. صحیح جی. تو بات اگر پہلے کھل جاتا تو کوئی لگاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دھوکا بعد میں کھلتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکا ہے. یہ تمہیں موت پہ کھل جائے گا کہ یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا تھا. اب جب تک شاہ صاحب کامیابی کا صحیح مفہوم، ناکامی کا صحیح مفہوم یہ سامنے نہیں ہوگا، ہم کسی منزل تک پہنچ نہیں سکتے. سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دھوکا کامیابی چیز کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو بلا رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ نماز کی، یہ کیا کامیابی ہے؟ تو یہ پہلی بات کہ بھی کامیابی اصل میں وہ ہے جس کو بنانے والا کہہ رہا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ بنانے والے کی بات کو پیچھے پھینک دے
میری پروڈکٹ کو پیچھے پھینک دے. اور جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے یہ گھی بنایا ہے لیکن یہ گھی سارے کا سارا فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ جو کھائے گا یہ اس کو اس کے آنتیں بند ہو جائیں گی, ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, تو کوئی کھائے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. بالکل. کوئی اگر کھائے گا تو کوئی دوسرا کو کہے گا پاگل ہے تو, یہ کیا کھا رہا, بنانے والا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں. ہو. تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ کانسیپٹ اس کو اپنے لوگوں کو, اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ بات بتانا کہ بھئی یہ دھوکہ ہے. یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں نا بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے روز دیکھ رہے ہیں ہم, ایسے ہی روز دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ پیچھے ایک کون سا بلا, بریگیڈیئر بلا, پتہ نہیں آصف بلا کہ کیا بلا, عبرت کی مثال. ابھی وہ سامنے اس کے بیٹے نے اس کو گھر سے نکال دیا, جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, وائرل بھی ہوئی. اس پہ جاوید چوئی صاحب نے کالم لکھا ہے. اب یہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ کل کے جن کے نام توتی بولتے تھے آج وہ سارے پکڑے ہوئے ہیں. ہم ڈر کے مارے کسی فوجی کا نام نہیں لیتے کیونکہ پتہ نہیں کیا یہاں قیامت آ جائے گی. ورنہ روز نیا ایک ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ بھی کل کے جو بادشاہ تھے جن کی بولی چلتی تھی, اوئے ہوئے ہوئے, توتی بولتی تھی, کہ باقاعدہ ورڈ ہے نا جی جو ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ ایک دنیا کو پتہ لگتا تھا کوئی آیا ہے, کوئی نکلا ہے, اور اس کا ایک غرور اور اس کا ایک تکبر جو ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے. شاہ صاحب خود دیکھا, ان کے حکم چلتا دیکھا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ حکم بن گیا. صحیح. کہ بھیا تو آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے, کہاں. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ عزتیں, یہ جھوٹی. یہ وہ میں نے کہا نا کہ ایک ڈی جی رینجر سے ملنے گیا تھا تو ان کے پیچھے وہ لگی ہوئی تھی, یہ فلاں سے فلاں وقت تک, یہ فلاں سے مختلف لگا, ہر آفیسر کے پیچھے لگا ہوا. تو میں نے ڈی جی صاحب سے کہا, میں کہا سر یہ آپ کے پیچھے جو یہ آپ آ کے روزانہ دیکھتے ہیں اس کو, میں نے کیا تمہارا مطلب ہے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان قریب آپ کا نام بھی اس میں آنے والا ہے. آپ آئے تھے چلے گئے, تو اگر اس کو آپ یاد رکھیں گے نا تو پھر اس سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ صحیح کریں گے. بالکل ٹھیک. اگر اس کو دیکھیں گے نہیں تو پھر یہ لگے گا کہ میں تو ایسا ہی رہنا ہے. بالکل صحیح. بلے شاہ ایسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی. صحیح جی. تو شاہ صاحب یہ بہت بڑا موضوع ہے سر, بڑا ایک اہم موضوع. اچھا سر, میں نا اس میں آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج ایک بڑے دنوں بعد ہم گیسٹ کے بغیر بیٹھے ہیں, اور اگر ایک دوسرے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو پھر آج بات کرنے کا بڑا بہترین موقع. دنیا میں یہ سوال کہ کامیاب زندگی کیا ہے, اس کا تو بہترین جواب دین نے ہمیں بتا ہی دیا. لیکن یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جی 5000 سال پرانی ہے, جس کے کچھ شواہد مل جاتے ہیں. دنیا میں پھر 5000 سال میں پروگرس بڑھی ہوئی ہے. انسان کیونکہ بہت پرانا ہے, اس میں سے پچھلے 5000 سال میں انوینشنز بڑھی ہوئی ہیں. پچھلے 300-400 سال میں تو بہت تیزی کے ساتھ پیپر, ریکارڈ, کتاب, پرنٹنگ پریس, اور آج میں اے آئی ٹیکنالوجی, ایک چھوٹی سی USB اور کلاؤڈ میں کتنا ڈیٹا پڑا. یہ سوال آج سے صاحب کوئی 80-90 سال پہلے ایک مورخ تھا, اس کا نام تھا ول ڈورنٹ. ول ڈورنٹ کی تاریخ پہ بڑی کتابیں. اس سے یہ سوال اس سے دل میں آیا کہ پوچھا جائے کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے, لوگ کس طرح سوچتے ہیں. تو اس نے خط لکھنے شروع کیے دنیا کے جتنے لیجنڈس تھے ان کو, اور پھر بالکل ایک پازیٹیو سائڈ, ایک نیگیٹو سائڈ, دنیا کے ناکام ترین لوگوں کو. عموماً ناکامی کو جیل میں پڑا قیدی ہے, اس سے بھی موت کا قیدی جو ہے جس کو پھانسی ہو جانی, اس سے بھی یہ سوال پوچھا. اس نے خط اپنے وقت میں جناح کو بھی لکھا, کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو, گاندھی کو بھی لکھا, باقی بھی دنیا کے لیجنڈس کو خط لکھے. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب بن گئی. اس کتاب کا نام تھا آن دی میننگ آف لائف. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, زندگی کیا ہے. یہ فلسفی کی سمجھ لیں چھوٹی سی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ لوگ کامیابی کو, کامیاب زندگی کے تصور کو کیسے سوچتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے دوبارہ ایک ریسرچر کے مائنڈ میں بات آ گئی. جب اس نے بٹ صاحب اسے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا شروع کیا تو وہ موجود تھا ہارورڈ بزنس اسکول میں. دنیا کا جتنے بزنس اسکولز ہیں, بزنس کی یونیورسٹیز ہیں, اس میں ہارورڈ کا نمبر 1 نام. تو ہارورڈ کا یہ جو پروفیسر تھا, اس کا نام تھا کلٹن کرسٹنسن. اس نے ایک دن اچانک ایسے ہی ری یونین پہ سارے اکٹھے تھے پرانے الومنائے جو بڑی بڑی اچھی سیٹوں پہ, عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ خوش ہیں؟ تو 90% کا جواب یہ تھا کہ اتنی کامیابیوں, مٹیریل کامیابیوں کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں. دوسرا اس کا سوال یہ تھا کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے, ازدواجی زندگی, اور آپ کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے. میجورٹی نے جواب دیا وہ خراب ہے یا ٹوٹ چکا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے اپنے بچوں سے تعلقات کیسے ہیں. پھر حیران کن بات پتہ لگی, اتنے کامیاب لوگ اور اپنے بچوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, انتہائی بدترین تعلقات ہیں.
ایک باقاعدہ اس نے ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے کتاب رکھ دی. اس کتاب کی دوسری آج کی کتاب ہوگی جس کا نام ہے جی ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اگر آپ کو اچانک زندگی ماپنی پڑے اپنی، یہ کامیاب زندگی ہے ناکام زندگی ہے، تو اس طرح سے ماپیں گے. اب یہ دیکھیے گا کہ حیران کن جو تینوں باتیں ہیں یہ 1400 سال پہلے ڈریس ہو چکی ہیں اور ان کو اس خوبصورت انداز میں پہلے ڈریس کیا جا چکا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا یہ دنیا میں ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے، ہم دین والے لوگ اور اسلامی ممالک میں اس طرح کی ریسرچ نہیں ہو رہی. پہلی بات اسے پتہ لگی کہ کامیاب وہ ہے جو زندگی جو اسے ملی ہے اس پہ مطمئن ہے، اس پہ راضی ہے. یعنی جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اور جو نہیں کر سکتا وہ اللہ جانے دے بندہ جانے. اس کو یہ بالکل کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ راضی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا. کلٹن کرسٹنسن کا کہنا ہے جتنے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں. جو ساری زندگی ریٹائر ہی نہیں ہوتا. اچھا آپ کا میرا کام ایسا ہے، اس میں ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے زندگی رکھے، آخری سانس تک کرنے والا کام ہے. تو ایک ایسا کام جس کو شوق محبت سے کیا جائے وہ آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور اطمینان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ بتاتا چاہوں بٹ صاحب کہ جو مطمئن ہونا ہے یا خوشی ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. اور ایک یہ نیا ورڈ آ گیا آج کل، کامن لوگ ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پلیئر از مائنڈ. یہ پلیئر کوئی چیز نہیں ہے. پلیئر کی لائف بڑی تھوڑی ہے. یہ جو پلیئر کا مزہ ہے نا جی، پلیئر یہ بڑا تھوڑا سا ہے جی. اس کا دورانیہ بڑا تھوڑا، اور اس دورانیہ کے ختم ہوتی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. یہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے مطمئن ہونا یا خوشی نہیں نکلتی، اس سے پلیئر نکلتا. وہ جو پلیئر ہے اس کا دورانیہ ہے، وہ جیسے ختم ہوتا ہے پھر اور نشہ چاہیے تو ایڈکشن ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو دین ہے وہ مطمئن دل، مطمئن انسان، مطمئن زندگی، مطمئن نفس کی بات کرتا ہے. تو وہ اطمینان قلب جو ہے پہلی چیز ریسرچ کے بعد سامنے آئی کہ بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں. کہ ہمیں سننے والا کوئی بھی اس وقت کیمرے پہ سن رہا ہے، اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں مطمئن کتنے ہیں، خوش کتنے ہیں، راضی کتنے ہیں، پتہ لگ جائے کامیاب ہے ناکام ہے. دوسری بات جو پتہ لگے کہ ازدواجی زندگی کتنی اچھی ہے، رشتے کتنے گہرے ہیں. کل آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی، ہم کہیں بیٹھے آف کیمرہ ہماری میری واٹس ایپ کی ڈسکشن رہتی ہے تو اس میں واٹس ایپ نے میں نے حدیث کی تشریح پوچھی جو میں چاہوں گا دوبارہ آپ کر دیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اس بیوی سے جو بوڑھا کر دے. اس پہ آپ بعد میں وضاحت ذرا کر دیجیے گا. لیکن یہ باقاعدہ ریسرچ کی شکل میں سامنے آیا. وہ لوگ جن کے ڈیپ ریلیشن نہیں، گہرے ریلیشن نہیں، اور جن کے گھر ان کی خوشی کا سورس نہیں ہے وہ ناکام لوگ ہیں. یعنی بندہ کامیاب ہے اور گھر ناکام ہے تو دراصل وہ ناکام ہے. تیسری بات جو پتہ لگی وہ ہے گلٹ فری لائف. کہ آپ اللہ توبہ کر کے آپ نے کوئی گلا شکوہ، کوئی گلٹ، کوئی پچھتاوا نہیں پالا ہوا. آپ کریکٹر ویلیوز والے بندے ہیں. آپ کے نہ اندر کوئی جیل ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اور نہ کسی باہر کی جیل کا آپ کو ڈر ہے. یہ گلٹ فری، مطمئن، خوشی والی لائف، مزے والی لائف، بے فکری والی لائف، یہ بڑی نعمت ہے. تین چیزوں کے گرد اس نے سارا کام. اب میں وہ سوال آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی عورت سے جو بوڑھا کر دے، اس کا مطلب کیا؟ اور دیکھیں کلٹن کرسٹنسن بھی کہہ رہے ہیں جن کے گھر اچھے نہیں ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں. اس کا مفہوم بھی تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے. شاہ جی اب اس میں یہ آپ نے جن کا نام لیا اس کی ساری بات بتائی. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارے جو سوالات ہیں دنیا میں اس کے سب کے جواب جو ہے نا قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. لیکن ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی نہیں سمجھ کے کبھی پڑھا. کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کو ہم نے اب ایک نیکی ثواب کی کتاب سمجھا کہ ثواب کی کتاب. ثواب کا تو لہذا ایک ایشو ہے، یہ تو ایک مینول ہے انسان کا، اس میں ساری بات بتائی. اب مجھے وہ میں نے کہا نا کہ یہ جو قرآن کی سب سے خوبصورت جو دعا کہی گئی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ دعاؤں میں سے دعا تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کی تفسیر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کی تفسیر کیا ربنا آتنا فی الدنیا کہ اللہ مجھے دنیا اچھی کر دے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہمارے دیکھو اب ان کا کہنا کیا ہے اور ہمارا سوچ کیا ہے. اس سے ہمارے دل میں فوراً آتا ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے، کہ مال آ جائے، چیزیں آ جائیں، عہدہ آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا اچھی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نیک مل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت نقطہ. اب یہ علی
کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں, وہ عام آدمی نہیں کہہ رہا. اور علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کیا کہنا. اور علی کا کیا علم تھا شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ, کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں, حضرت علی فرما رہے ہیں میں سورہ فاتحہ کی میں اپنے علم سے جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے میں تفسیر لکھوں تو وہ تفسیر سورہ فاتحہ کی 70 اونٹوں پہ آئے گی. اللہ اکبر, کیا علم ہوگا جی. یعنی 70 ٹرک بھر جائیں گے کتابوں سے, اس پہ میں ایک تفسیر کروں. ٹھیک ہے جی. اچھا, علم ان کا کیا تھا؟ علم ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ موج تھی, ایک دفعہ موج تھی, لوگ آگے سارے سیکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی سے ملاقات ہے, تو کافی سارا مجمع تھا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھی یار آج تم نے جو سوال کرنا کر لو, میں اس کا جواب دے دوں. صحیح. جو تمہارے دل میں سوال کرو, کائنات کے بارے میں, آسمان کے بارے میں, زمین کے بارے میں, نیچے کے بارے میں, جو تمہارے دل میں جواب دو. اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے, یہ بھی میرا سر نہیں کہ میں کہوں کہ میں سوال کرو, جو کوئی سوال کرے تو میں کہوں یار یہ تو نہیں کہ اور کر لو. ہاں, کیا بات ہے, علم کے شہر کا دروازہ. کیا کرو سوال. اب لوگ اس وقت انہوں نے سوچا کہ یار کیا سوال کرے, تو ایک بندہ کہ جی میں ایک سوال کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آپ یہ فرمائیں کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے. اس نے کہا یہ اتنی دنیا میں مخلوق ہے, کیسے دیں گے جواب, کتنے جانور, کتنے درندے, چرندے, پرندے, انسیکٹ, کیسے جواب دیں گے. صحیح جی. ایک لفظ میں جواب دیا انہوں نے کہا جس کے کان باہر ہیں وہ بچہ دے گا, جس کے کان اندر ہے وہ انڈا دے گا. کیا بات ہے. ایک لفظ میں بات ساری کلیئر. کیا بات. وہ آپ نے ان کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ جو 9 اونٹوں کو انہوں نے کیا تھا, آدھا کرنا تھا تو کیسے کیا تھا, وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو وہ اپنے علم سے فرما رہے ہیں کہ بیوی کا مل جانا, نیک بیوی کا مل جانا, یہ دنیا کی ساری نعمتوں کا مل جانا ہے. کیونکہ بیوی کا بڑا, آپ نے یہ بات تو عام ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ بات سنیے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں ایک عورت کو کہتا ہوں کہ کیا تمہارا ہاتھ کیا ہونا پیچھے, کیا کرو گے تم, کیا ہاتھ کیا رکھو گے. وہ رات کو نا میں کسی اپنا ایسے میرا دل کیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ چیز خریدوں. میں اپنے لیک سٹی میں نکلا تو وہاں سے مال سے سوٹ خرید لوں. تو میں سوٹ کیا میں نے خریدنا تھا, وہ میں زندگی میں شاید دوسری دفعہ گیا کہ سوٹ خریدنے. تو وہ ایک بندہ مجھے مل گیا, السلام علیکم حضرت وعلیکم جی, آپ میری وائف بھی آپ کی فین ہے جی, ملنا چاہتے ہیں آپ سے, تو میری وائف بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے, ملا دوں. میں کہا ملا. تو وہ کہنے لگا جی میں بہت پریشان, میرے لیے دعا کریں. میں نے کیا پریشانی ہے؟ کہتا جی میں نے دوسری شادی کی ہے, میری بیوی مجھ سے بہت ناراض ہے. تو وہ بیوی ساتھی تھی, تو مجھے کہنے لگی حضرت دیکھے نا میں 19 سال میں 2 بیٹے ہیں میرے, اس کی خدمت کی میں نے, اس کا صلہ یہ دیا, اس نے شادی اور کر لی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جملہ سنا ہوا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کہتے جی یہ سنا ہے. تو میں نے کہا کیا عورت کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی کیا. میں نے کہا عورت کا ہاتھ یہ ہوتا ہے اگر مرد اس کا خامد کوئی غلطی کر لے, اس سے غلطی ہو جائے تو یہ اس کو ٹینشن نہ دے, اس کے لیے معافی اپنے اندر پیدا کرے کہ جانے دے. صحیح جی. کہ کوئی بات نہیں, ہے تو میرا ہی نا, تو غلطی ہوگی تمہاری. بالکل. اب ایک عورت وہ ہوتی ہے جو مسلسل ٹینشن, کسی نے عورتوں کو یہ بات بتا دیا کہ خاوند کو کھینچ کے رکھو. صحیح جی. اب جو عورت خاوند کو کھینچ کے رکھنے والا کانسیپٹ رکھتی ہے نا کہ اس کو بس ٹینس ہی رکھنا ہے, یہ عورت وہ جو آدمی کو بوڑھا کر دے گی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے یہ ہر وقت مجھے ہر وقت یہی پریشانی ہے کہ بیوی کو راضی کیسے کرنا ہے. تو میں نے دنیا میں کام کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ دنیا میں ساری چیز تو شاہ صاحب ٹینشن ہوتی ہے. بالکل صحیح جی. یہ اب تو یہ ریسرچ سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو وہ ٹینشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ساری بیماریوں کی جڑ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک کی وجہ نہیں ہے, ٹینشن ہارٹ کی. اور ٹینشن میں دینے والی سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو بیوی ہوتی ہے, اور ریلیف دینے والی سب سے بڑی بیوی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہی بات بتاؤں, یہ بات خیر میں یعنی اپنے ایسے سمجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کوڈ نہیں ہے. نبیوں کی مثال دوں میں آپ کو, انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ, اللہ نے سمجھانے کے لیے شاید کہا ہے, جن نبیوں کی بیویوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا ان کا رزلٹ دیکھ لیں کیا ہے, جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا رزلٹ دیکھ کیا ہے.
نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, کافر ہی رہی, اینڈ تک ہٹی نہیں. تو رزلٹ یہ کہ 950 سال کی تبلیغ 82-84 آدمی مسلمان, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری کیا بات, 7 امت کی مائیں جی, بالکل صحیح. تو رزلٹ کیا؟ دنیا میں انقلاب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, رزلٹ کیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان اور کافر ہی رہی, رزلٹ کیا؟ 0. صحیح جی. وہ ہے تو سارے کامیاب, انبیاء سارے کامیاب ہیں, رزلٹ اورینٹڈ نہیں. ایسے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سمجھانا کہ بیویاں, ایسی بیوی سے پناہ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا کر دے. وہ ہر وقت کی ٹینشن. اس لیے میں نے رات اس کو بتایا, میں کہا بیٹا اگر شادی اس نے کر ہی لی ہے تو پہلے اگر منع کر لیتی نا تو ٹھیک تھا, اب ہو گئی تو چھڑ یار, تو اللہ واسطے کر دے معاف. میں کہا دیکھ اس نے شادی جو کی ہے نا وہ کی ہے 5 بچوں کی ماں سے. اللہ اکبر. میں کہا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھا نا, اس نے دوسری شادی کی تھی, وہ جو ہمارے پاس بی بی آئی جی بہن آئی تھی, اس کے 5 بچے. اب 5 بچوں کی ماں سے شادی کوئی نشے کے لیے تو نہیں کرتا, کوئی مزے کے لیے تو نہیں کرتا. شادی اس کی جب اس نے شادی اس سے کر لی تھی نا تو اس ہماری جو بہن ہے اس کی دوسری وائف, اس کے والد صاحب نے کہا تھا جنید میری بیٹی سے شادی کر لے, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب عورت بیوہ ہے تو اسے جلدی شادی کر دو. میں کسی سے شادی کروں, تو کر لے, اللہ تجھے برکت دے گا. آپ یقین کرو شاہ صاحب, میں جنید جمشید کا گواہ ہوں, اس نے زمزمہ پہ دکان کھولی تھی کرتا کارنر کے نام سے. تو میں کراچی گیا تو مجھے اپنی دکان پہ لے گیا جنید جمشید. میں کہتا یار دیکھیے یہ میری دکان ہے کرتا کارنر کے نام سے میں نے کھولی ہوئی ہے, تو اس پہ سے تو کوئی تبلیغ والا کپڑے نہیں خریدتا. اور مجھے یہ لگتا بند ہو جائے گی دکان. اب وہی جنید جمشید نے جب یہ شادی کی اس عورت سے, باقی اللہ نے اس کو پھر ایسی برکتوں سے نوازا کہ پھر وہ چکی گیا کم, اللہ نے شادی. تو میں نے اس کو کہا بیٹا اس کو معاف کر دے. اب بیوی کا جو یہ کانسیپٹ, یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بیوی ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ خاوندوں کو لائٹ کر دو یار. اور لائٹ کس طرح کرنا ہے کہ معاف کر دو ان کی غلطیوں, بس ان غلطیاں معاف کرنا سیکھ لو, مزے ہو جائے گے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے شاہ صاحب کہا نا کہ دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنا, دنیا کی چیزوں سے مجھے سکون ملے, یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے اوپر گھر سے جب نکلتی ہیں نا وہ تو 3-4 کروڑ روپے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کپڑے اور زیورات جی 1.5-2 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, 1.5-2 کروڑ روپے کا فلاں پہننا ہے, اس میں لاکٹ لیا ہوا ہے, یہ کیا وہ کیا, لیکن زندگیاں بے چین ہیں. ہائے ہائے. چیزوں سے چیزیں حاصل کرنے سے سکون نہیں ملتا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بڑا عجیب کال ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے شاہ جی, یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بلینز آف ڈالر کا ایک ورڈ ہے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کو نہ خریدنے کی نیت کر کے ان کو بے قیمت کر دو. آہا, کیا جملہ ہے جی, کیا بات ہے, میں لڑی کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. یہ گھر جناب بڑے, یہ 50 ارب روپے کا گھر ہے. کہتے میں نے کہ میں لڑا ہی نہیں. صحیح, جو کا مرضی ہو. صحیح. تو جب اطمینان زندگی میں شاہ صاحب آج تک کی ریسرچ جو ہے, اطمینان اس کی زندگی میں آ سکتا ہے, سکون اس کی زندگی میں آ سکتا ہے جو اپنے اندر قناعت پیدا کر لے. کیا کہنا ہے, تو جو دیا ہے اسی میں خیر ہے. بہت اعلیٰ. جو جتنا زیادہ میں پڑے گا اس میں خیر نہیں. بڑا اعلیٰ. بٹ صاحب میں یہ کہوں گا, کیونکہ آپ کا بھی بڑا ایک سوشل ایکسپوجر ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, میں بھی بڑی دنیا کو ملتا ہوں. بڑی دنیا آپ کو حیرانگی نہیں ہمیں ہوتی کہ یار اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے, خوش کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی سیکھنا چاہیے, مجھے لگتا ہے یہ سیکھنے والا کام ہے کہ ایک شکر گزاری کا رویہ, ایک احسان مندی کا رویہ, ایک اللہ کے کرم کو محسوس کرنا. یعنی وہ ایک جو تھا نا جی, وہ آگے دوڑ پیچھے چوڑ سم تھنگ کو اس طرح کی بات کہی جاتی تھی کہ بندہ آگے بڑھی جا رہا ہے اور جو ہے اس کو محسوس ہی نہیں کر رہا. بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں میں نے احساس دلایا تو وہ مانے ہیں
کہ یار ہم اپنے بچوں کے بچپن کو محسوس ہی نہیں کر سکے. پتہ نہیں کدوں پیدا ہوئے, کب یہ جوان ہوئے اور کب یہ جوان ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اب ان کے بچے آ گئے, ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی یہ بچے بھی تھے. بڑی دنیا ایسی ہے جو گھر کی وہ تمام نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکی. بٹ صاحب بڑے دوست ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر کے 2-4 ایسے کمرے جس میں کوئی بیٹھے کوئی نہیں. بڑے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری الماری میں کچھ 60-70% ایسے کپڑے پڑے ہیں جو کبھی پہنے ہی نہیں. جوتے 10 میں سے 8 جوڑے ہوئے ہیں جو کبھی پہننے کا وقت ہی نہیں ملا, ایک بار پہن کے چھوڑ دیے. یہ اتنی نعمتوں کے باوجود جو یہ نہ ہونے کا احساس ہے, ایک ایمپٹینس ہے, ایک کھوکھلا پن خلا ہے, اس کو فل کرنا میرا خیال ہمیں سکھانا چاہیے, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, بزرگوں کو بھی, کہ یہ جو نعمت ملی ہے زندگی جیسی نعمت ہے تو بہت بڑی نعمت جی. یہ کبھی شروع ہوئی تھی, یہ کبھی ختم ہو جائے گی. یہ 2024 آج چل رہا ہے, 1924 بھی تو ہوگا نا بٹ صاحب دنیا میں کوئی, اور آخر 2124 بھی تو آنا ہے. نہ تب ہم تھے نہ 100 سال بعد ہم نے ہونا ہے, آج ہم ہیں. اور آج کے دن اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے, اس زندگی کو محسوس کرتے ہوئے, لمحہ حال میں وہ تمام نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں ان کو شمار کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آج بڑا ہی کام کا نسخہ آپ نے نسخہ کیمیا بتا دیا ہے کہ گھروں کو ٹھیک کیجیے. یہ گھر کی زندگی ٹھیک ہونا بڑے ہی کرم کی دلیل ہے. میں ایک اور بھی بٹ صاحب میرا مشاہدہ ہے, کیونکہ ہمارا کونسلنگ کا بھی جسے جسٹس انوار صاحب دیکھتے ہیں, 16 کے 3000 کیسز ہیں فیملیز کے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مرد دنیا جہان کی باہر کی ساری جنگیں لڑ لیتا ہے, اس میں صلاحیت ہے. گھر کی جنگ نہیں لڑ سکتا, وہ بنا ہی نہیں. اپنوں سے کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ بٹ صاحب میں اپنے وجود سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ میں اپنے ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا, میں اپنی آنکھ سے نہیں لڑ سکتا, میں اپنے ٹانگ سے, دل سے نہیں لڑ سکتا. میں اپنے سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو جو اپنا ہوتا ہے, جس کو ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے قبول ہے کہا ہوتا ہے, اور اس قبول ہے کا مطلب ہی یہی ہے کہ خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول ہے. تو وہ کتنی کو لڑائی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اپنی یہ جو زندگی ہیں, ازدواجی زندگی ہیں, اس کو ہمیں ان کو بھی قبول ہے کر لینا چاہیے. اور بڑا کچھ قبول کرنے کے بعد ایک جملہ, میں پھر بڑا ہی ایک مزے کا جملہ مجھے کسی نے کہا اور میں حیران ہو گیا اس میں. اس نے کہا یہ جو رشتہ میاں بیوی کہنا پڑ سکتا, اس میں اتنی طاقت ہے, یہ بدترین حالات میں بھی ہو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی اس میں اتنی اللہ نے کوئی برکت اور طاقت رکھی ہے کہ جیسے دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آج ہمارے سننے والے بھائی بہن جتنے بھی, کوئی ایک سن رہا ہے ان میں سے, کوئی ایک سنتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس رشتے کو ٹھیک کرنا, اور ممکن ہے اس کے چہرے کی مسکراہٹ, اس کا درگزر, اس کی معافی, اس کا سوری کرنا, اس کا معافی مانگ لینا, پورے گھر کو جو ہے نا وہ جنت بنا دے. تو اللہ کرے ہمارے گھر جنت بنے. بٹ صاحب کوئی ایک اہم میسج آپ دینا چاہ رہے تھے, اس پہ بات کر لیجئے. دیکھو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر وہ شکر کی کیفیت نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے, میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے ان کی اس کی دعا سکھائی. جو یہ دعا صبح شام پڑھے گا نا, اس کے اندر شکر کی کیفیت ہو جائے گی. کیا بات, اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ. کیا خوبصورت یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر والا بنا دے, میرے اندر صبر پیدا کر دے. اور اب صبر بھی, اب اس کے بھی ایک مان لیجیے صبر کیا ہوتا ہے, وجلنی شکورا, وہ بھی شکر کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے. اللہ اکبر, کیا بات, اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. واہ واہ, کیا کہنے چاہیے. یعنی اس کا یہ جملہ یہ بھی اس نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ جو اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا وہ لوگوں کے نگاہ میں بڑا ہوئے گا. بہت اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ جی. جس نے اپنے آپ کو خود ہی بڑا بنا لیا یہ لوگوں کی نگاہ میں گر جائے گا. یار ہائے 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 ہائے, اوہ بڑی مثالیں, عبرت کی بڑی مثالیں. اور نبی کی سوچ, نبی کے کیا فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو صبح شام. یہ صبح نبی نے دعا سکھائی. میں آپ کو بھی شاہی کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں سننے والوں کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, اس میں دیکھو نبی نے کیا دعائیں سکھائی ہیں. وہ دعائیں ایسی نہیں ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا, اس بڑا بزرگ نے کہا کہ نبی کی دعائیں سیکھا کرو, ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے. ہاں ہاں ہاں, کیا کہنے, کیا خوبصورت جملہ جی, واہ واہ واہ, یہ وہ بہت ہی اعلیٰ. اچھا پھر دوسرا آپ نے کہا بندہ اب لوگوں سے لڑ سکتا ہے, اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا. اس کے بارے میں حضور نے دعا سکھائی ہے, کیونکہ یہ اللہ کو یہ مسائل ہیں ہمارے, یہ ایسے یہ مسائل ہیں, اور یہ مسائل کا حل اللہ کے رسول نے بتایا ہے. بالکل ٹھیک جی. اس میں
ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے اسے کہا تھا کہ مسلمان ہو جائے تجھے ایک تحفہ دوں گا. جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا تحفہ دیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تحفہ لے لے. کیا تحفہ لے لے؟ اس کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کر کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. کیا مطلب اس کا؟ کہ یا اللہ میرے دل میں خیر ہی ڈالا کر, یعنی خیر کو ہی الہام کیا کر, خیر میرے دل میں الہام کر دے. ٹھیک ہے. واعذنی من شر نفسی, اور مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ ایک ہمارے دوست ہیں گوہر اجاز صاحب لیک سٹی والے, ان کو میں نے یہ دعا سکھائی. جب دعا بتائی نا, مجھے کہتا ہے یار پھر بتاؤ, پھر بتاؤ, پھر بتاؤ. پھر کہتے ہیں یار یہ تو تم نے ایسی دعا سکھا دی ہے کہ سارا خرابی تو میرے اندر ہی ہے, اور میں ہی تو سارا فساد کی جڑ ہوں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت بتایا تھا کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگو. اللہ اکبر. اب مجھے 2-3 دن پہلے مجھے کہنے یار میں نے اپنی دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیا, میں سب جگہ اس کو کوڈ کرتا ہوں. کیا بات ہے. کہ اپنے نفس کے شر سے بچ جاؤ, اپنے آپ سے دیکھو واقعی آدمی دیکھو نا, اپنا نفس آدمی کا کتنا مشکل کیس ہے. آدمی کو دوسروں کی خامیاں کمیاں نظر آتی ہیں, اپنی نظر نہیں آتی. ایسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے, وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. صحیح بات. اور کسی نے خوبصورت کہا تھا کہ جب تم کسی کو کہتے ہو نا کہ تم یہ ہو تو تین انگلیاں اپنی طرف. اللہ. وہ اصل میں تو مجھے خود بننا ہے, خود سیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو میاں بیوی کا, شاہ جی آپ ٹاپک کرتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ سب سے مضبوط بھی ہے, سب سے نازک بھی ہے. کیونکہ جب یہ کائنات بنی تھی نا تو میاں بیوی بنے تھے پہلے, اور جب یہ کائنات ختم ہو جانی ہے نا جنت میں میاں بیوی رہ جانے. ہاں جی صحیح جی. یعنی یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے. لیکن ویری انفارچونیٹ صحیح جی کہ اس کو ہم سب سے زیادہ کمزور اس کو کرتے ہیں. صحیح جی. اور ہے جو کہ کمزور اتنا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. صحیح جی. بہن سے لڑائی ہو جائے, ماں سے لڑائی ہو جائے, بھائی سے لڑائی ہو جائے, رشتے ختم نہیں ہوتے. بالکل صحیح. یہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ختم نہ ہو اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے, باقی اور تو جتنے بھی ہوں گی چاہیے, لیکن جو مین چیز ہے نا وہ کیا ہے, وہ اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ بھی مجھے اپنی وائف کی غلطی معاف کرنا آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور میری بیوی کو میری غلطی معاف کرنا آ جائے. اگر میں نے اور میری بیوی نے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیا تو یہ رشتہ قیامت تک پھر نہیں ٹوٹتا. صحیح. اور اگر معاف نہ, وہ غلطی تو ہر آدمی کر سکتا ہے, غلطی تو ہوتی. صحیح جی. میں کہتا ہوں کہ نیک لوگ, یہ جو رشتہ ہے نا یہ تہجد سے نہیں چلتا کہ میں بڑا تہجد گزار ہے جی, اس کا نہیں چلنا. یہ رشتہ چلے گا یہ اچھے اخلاق سے, اور دوسرے اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. معاف کر دو. صحیح جی. اور آگے چلو. آگے چلو. کچھ بھی بہت زیادہ. بٹ صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں, وقت کی قلت کے باعث ہمیں اختتام کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ سب سننے والوں کے لیے آج بے شمار اسباق تھے, لیکن ایک بات بڑی خوبصورت مجھے بٹ صاحب لگی کہ اگر آپ زندگی کی کسی بھی حالت میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں, راضی رہنا سیکھیں, اور یہ جو جنگ اپنے ساتھ جنگ ہے یہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن ہماری اپنی ذات ہے, کہیں ہم اپنے ٹھیک کو زور لگا کے خراب تو نہیں کر رہے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر